بچہ بالغ ہوا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بچہ بالغ ہو گیا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ ماں باپ بچوں کی شکایت کرتے ہیں، حالانکہ بچے ماں باپ کی شکایت کریں، اور ماں باپ کی شکایت ہونی چاہیے کہ بچہ بالغ ہوا نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ جب بچہ آپ کی گود میں پڑھ رہا تھا، کھیل رہا تھا، اس وقت آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس بچے کا ذہن فکر تیار کرو کہ یہ بچپن سے ایمان کی قوت کے ساتھ پلے۔ کیوں فکر نہیں؟ شکایت بچوں سے نہیں ہے، بچوں کے ماں باپ سے، شکایت بچوں سے نہیں ہے، بچوں کے ماں باپ سے۔ بچے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، ان کی فطرت میں کمی نہیں ہوتی ہے، ان کی فطرت میں بگاڑ نہیں ہوتا ہے، ان کی فطرت میں فساد نہیں ہوتا ہے، ان کی فطرت کے اندر معصیت کا جذبہ اور معصیت کا فکر نہیں ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، بچہ تو مسلمان، بچہ تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ 10 چیزیں فطرت میں ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس فطرت کی بنیادوں پر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر کہ ماں باپ کا ذہن فکر، ماں باپ کا ذہن اور فکر اگر دنیا دارانہ ہوتا ہے، بچہ دنیا دار بن جاتا ہے۔ ماں باپ کے جذبے یہودیت والے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہودیت سے محبت، ان کے طور طریقے سے محبت ہوتی ہے، یہودوں والے کپڑے، یہودوں والے کلچر، یہودوں والے معاشرت اپنانے کا جذبہ ہوتا ہے، تو بچہ اس رخ پہ چل پڑتا ہے۔ ان کی فکر، ان کے جذبے نصرانیت والے ہوتے ہیں، بچہ اس رخ پہ چل کے رہتا ہے۔ بچے کو کیا معلوم ہے کہ ٹوپی پہننا ہے یا کیپ پہننا ہے؟ بچے کو کیا معلوم ہے کہ انگریزی لباس پہننا ہے یا مخصوص لباس پہننا ہے؟ بچے کو کیا معلوم ہے ہاف کپڑے پہننا ہے یا فل کپڑے پہننا ہے؟ بچہ تو ماں کے تابع ہے، بچہ تو باپ کے تابع ہے۔ ان کے فکر کو، جذبے کو کس نے بدلا؟ ان کے کپڑوں کو یہود و نصارہ کے کپڑوں سے کس نے بدلا؟ انہیں ٹوپی پہنائی جاتی بچپن میں تو یہ ٹوپی پہن لیتے، انہیں اسلامی لباس پہنایا جاتا یہ اسلامی لباس پہنتے، انہیں مصنوع لباس پہنایا جاتا مصنوع لباس پہنتے، انہیں ان کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا نام چڑھایا جاتا اور اللہ اس کے رسول کے نام سے ان کی زبانیں مانوس ہوتی۔ کہ بچہ ہے، ابھی تو کھیلنے دو، اور ابھی تو اسے گندے آلات سے پکڑا دو تاکہ یہ اپنا پلتا رہے، پرورش پاتا رہے، جب بڑا ہو جائے گا، ہوش سنبھالے گا، تب جا کے اس کے ایمان کی فکر کریں گے۔ جبکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 سال کا بچہ باشعور ہوتا ہے، اور 4 سال کا بچہ ہر بات کو اخذ کرتا ہے، لیتا ہے۔ ہم تو اسے موبائل پکڑا کے کہ یہ کھیلتا رہے، اور یہ اپنا ابھی تو کھیلنے کی عمر ہے، جبکہ اس کی عمر پختہ ہو رہی ہے، اس کا فکر پختہ ہو رہا ہے۔ 4 سال کا بچہ، محدثین کے یہاں 4 سال کی عمر میں حدیث دی گئی حدیث کو بیان کرنے والے بچے کی حدیث معتبر مانی گئی ہے۔ 4 سال کے بچے، ایک صحابی ہے حضرت عقیل، 4 سال کے بچے ہیں، فرماتے حضور پاک علیہ السلام میرے گھر آئے اور کنویں سے پانی نکالا، آپ نے پانی پیا، ایک کلی آپ نے میرے چہرے پہ کی محبت میں۔ تو وہ عقیل صحابی چھوٹے سے بچے 4 سال کے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، تو روایت محدثین نے دی ہے عقل مجدن مجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ اور اور بات ہی نہیں۔ ہم تو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بچہ ہے ابھی تو کھیلنے دو، اور جبکہ اس کا فکر، اس کے بننے کی اور اس کے جذبات کے بدلنے کی عمر آ چکی ہے، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بچپن سے بچوں کے ایمان کو بنانے اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے متوجہ کیا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک بڑا گناہ ہے۔ یہ ماں باپ کو تعلیم دی کہ بچوں کو بچپن سے اس رخ پہ اٹھائے، اور اتنا ہی کافی نہیں ہے، یا بنیا اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز پڑھنا، بیٹا نماز پڑھنا۔ 15 سال پر نماز کا حکم کرنے والے ماں باپ بھی شکایت کرتے بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جبکہ شریعت کا حکم ہے کہ جب بچہ
ہوش سنبھال لے، جب بچہ ہوش سنبھال لے اسے مسجد میں اپنے ساتھ لے کر آؤ، 4 سال کی عمر میں اپنے ساتھ مسجد لے کر آؤ، اور 7 سال کی عمر میں تو باقاعدہ حکم کرو بچہ نماز پڑھ، اور اتنا ہی نہیں، 10 سال کی عمر میں اگر بچہ نماز پڑھنے پر نہ آئے تو اس کی پٹائی کرو تاکہ اس کا نماز کا ذہن بن جائے یا نماز کے رخ پر آ جائے، 10 سال کی عمر، تاکہ نماز جب اس پر فرض ہو جائے تو نماز جیسے فریضے سے اس میں غفلت نہ ہو۔ نماز 15 سال میں فرض ہو رہی ہے، لیکن شریعت 5 سال 4 سال سے اور 7 سال سے متوجہ کر رہی ہے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت اور ان کی نماز فریضے نماز پر لانے کی کوشش۔ اور اتنا ہی نہیں کہ بچوں کو نمازی بنا کے چھوڑ دیا کام پورا ہو گیا، بچوں کو نمازی بنا کے چھوڑ دینے سے کام پورا نہیں ہوا، نماز دین کا ایک جز ہے، کامل دین نہیں ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْ عَنِ الْمُنكَرِ، بیٹا اچھی باتوں کا حکم کرنا، بیٹا بری باتوں سے منع کرنا، یہ بھی کام دیا ہے، بیٹے کو بچپن سے، انہیں کیا کہتے ہیں، چھوٹے سے بچے کو بچپن میں متوجہ کیا جائے کہ بیٹا دیکھ، تجھے اچھی باتوں کا حکم کرنے کا اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، تجھے بری باتوں سے روکنے کا ذمہ دار بنایا ہے، اور بیٹا جب تم اس کام کو کرنے پر آ جاؤ گے، دعوت اللہ کی محنت پر آ جاؤ گے تو تیرے اوپر حالات آئیں گے، صبر بھی سیکھنا بیٹا، صبر بھی سیکھنا۔ ماں کے گود سے صبر سکھایا جاتا تھا، جو صبر اب بالغ ہونے کے بعد سکھانے کی طرف توجہ کرتے ہیں لوگ، کہ یہ بچے اسکول میں داخل ہو گیا، بچے نے مدرسے میں داخلہ لے لیا، اب اس کا سلا لگا لو تاکہ اس کے اندر صفات پیدا ہو۔ ماں کے گود سے صفات پیدا کرنے کی ذمہ داری شریعت نے دی تھی، ماں کے گود سے کیا کر رہے ہیں موبائل، فرشتوں کو بھگانے والا عمل، فرشتوں کو غصہ دلانے والا عمل۔ اتنی پاکیزہ مقدس مجلسوں میں اس طرح موبائل کی تصویریں سے ڈیلیٹ کرو، بچے سے ڈیلیٹ کرواؤ، اللہ کو غصہ دلانے والا ہے۔ فرشتوں نے اس مسجد کو گھیرا ہوا ہے، فرشتوں نے اس مسجد کو گھیرا ہوا ہے، اس مسجد میں ایسا حرام تھا، حضور پاک علیہ السلام کے حضرت جی وہ تھا نا اس کے بارے میں آیا نہیں، وعدہ کے وعدے اس کو موبائل اندر رکھ لگا دیا، دیکھو وہ تو نیچے رکھا ہوتا ہے، اس کو موبائل وہ بلائے گی وہ ڈرا دیتے آپ نے تو وعدہ کیا تھا، اللہ نے نبی آپ کے گھر میں ایک تصویر کی، اس تصویر کی جگہ پر ہمیں آنے سے منع کیا، ہم اس جگہ نہیں آتے جہاں تصویریں ہو، جہاں موبائل اپنی ساری گندگیوں کے ساتھ ہو، وہاں فرشتے کیسے آئیں گے، اور فرشتے کی تربیت کیسے یہ ہوگی؟ تم نا تمہارے مولا میں اتنے مقدس مجلس میں ایک حرام کا کوئی حرکت نہ کرے، 700 ایک بلانے کا وہ کیا بات چل رہی ہے؟ بہت رائے لی جائے گی۔ ماں کی گود سے بچوں میں صبر سکھانے اور صفات سکھانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، ماں کی گود سے۔ اب تو ہم بچہ اسکول میں داخل ہو گیا تو چلو بھی چلا لگانے کی فکر کر لو کہ اب یہ دعوت کے کام سے اسے جوڑ لو، اور بچہ مدرسے میں داخل ہو گیا تب اس کو اللہ کے راستے میں نکالو، ان میں صفات پیدا کرنے کے لیے، انہیں امت کا درد پیدا کرنے کے لیے۔ بچپن سے ماں باپ کی ذمہ داری تھی بچوں میں صفات پیدا کرنے کی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام، ماں کی گود میں پرورش پائی، باپ نہیں ہے وہاں، باپ کو تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہجرت کر کے فلاں جگہ رہو، بیٹے کو اپنی بیوی کے ساتھ ایک وادی میں چھوڑ دیا۔ اب تو عجیب بات ہے کہ ماں کو بچوں کی تربیت بچپن میں ماں کے ذمے کی گئی تھی، اب ہم نے ماں پر سارے کام ذمہ داری کے ڈال دیے سوائے تربیت کے۔ جو بنیادی کام تھا اس کام سے ماں کو فارغ کر دیا اور بقیہ سارے کام ماں پہ ڈال دیے۔ نہ تو بیوی کے ذمے شوہر کا کھانا بنانا ہے، نہ بیوی کے ذمے شوہر کا کھانا بنانا ہے، نہ بیوی کے ذمے شوہر کے کپڑے دھلنا ہے، نہ بیوی کے ذمے شوہر کے بچے کو دودھ پلانا ہے،
آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ بیوی پر بچوں کے دودھ پلانے کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، باپ شوہر کے ذمہ ہے بچے کو دودھ پلوانا، دایا رکھنا۔ اگر ماں کہتے ہیں دودھ نہیں پلاتی تو دایا رکھ کر بچے کے دودھ پلانے کا انتظام کرنا ہے، یہ باپ کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری نہیں۔ وہ تو شکر کرو مردوں کی مرضی سے، عورتوں میں یہ بات نہیں پہنچ رہی فی الحال۔ ساری جو ذمہ داریاں ڈالنی نہیں تھی وہ ساری ذمہ داریاں ڈالتی، اور جو بنیادی ذمہ داری ڈالتی تھی اس سے ان کو فارغ کر دیا۔ سب سے بنیادی ذمہ داری ماں کے اور بیوی کے ذمہ یہ تھی کہ وہ مستقبل کی نسل کو تیار کرے، بچوں کی تعلیم تربیت اس فریضے پر یہ بچہ ماں کے ذمہ دیا گیا تھا۔ 7 سال تک بچہ ماں کے گود میں پرورش پاتا رہا۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم تھا، وہ ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے ایک واقعے چھوڑ کر جہاں بیت اللہ تعمیر ہے۔ 7 سال کے بعد آئے، اللہ کا حکم ہوا کہ بیٹے کو دبا کر دو۔ بیٹے کو دبا کرنے لے گئے تو بیٹے سے کہا بیٹا میں نے دیکھا ہے آپ نے تجھے دبا کر وہاں کیا رہا ہے؟ تو بیٹے نے فوراً جملہ کہا افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ کے حکم کو پورا کر لو، آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، بیٹا میں تیری گردن پہ چھری پھیروں یہ حکم دیا ہے، افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس کام کو آپ پورا کر لو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ صبر کر کے دکھاؤں گا۔ 7 سال کا بچہ ماں کی گود میں صبر سیکھ چکا ہے، 7 سال کا بچہ ماں کی گود میں صبر سیکھ چکا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ابا جان آپ اپنا کام کرو، صبر کروں گا انشاءاللہ، اور صبر کر کے دکھایا۔ اسی تربیت مائیں اپنے گود میں بچوں کی کیا کرتی تھی، اب تو وہ تربیت کا رخ ہی نہیں رہا، تو فکر کچھ اور ہی بنا ہوا ہے، فکر کچھ اور ہی بنا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حجاج بن یوسف کے مقابلے پہ جانے لگے تو ماں سے مشورہ کیا کہ میرے سارے ساتھی گھر میں تنہا رہ گیا، کیا کروں، جان بچا کے بھاگوں یا کیا کروں؟ تو ماں نے کہا نہیں بیٹا تم نے کس کے لیے کیا تھا؟ کہ اللہ کے لیے کیا تھا، تو اللہ کے لیے جمے رہو، اللہ کے لیے جمے رہو، جاؤ دشمن کے مقابلے پہ۔ جانے لگے تو آخری مرتبہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو گلے لگایا تو اندر سے زرہ بہن لگی، تو بیٹا یہ کیا ہے؟ امی جان زرہ بہن لگی ہے، کہیں دشمن میرے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔ ماں نے اپنے ہاتھ سے زرہ اتار کر یہ کہا کہ اللہ کے راستے میں شہادت میں اس کو رکاوٹ اور مانع مت بنا، اور جو بکری ذبح ہو جاتی ہے اس کے کھال کے چھلنے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے، یہ کہہ کے اور ان سے کہا جاؤ لسنا علی العقاب تسمع قلوبنا ولكن علی اقدامنا تسقط الدماء، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہماری ایڑیوں پر خون گرتا ہے، ہم تو آگے بڑھ کے پنجوں کے بل اپنے جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ایسی مائیں تھی، بچوں کی تعلیم تربیت اس طرح ہوا کرتی تھی، مائیں اپنی گود میں بچوں کی وہ تربیت کرتی تھی کہ ماں اور محمد 11-12 سال کے بچے، یہ سلمہ بن الاکوع 14 سال کا بچہ، یہ عبداللہ بن عمر 14 سال کا بچہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر بدن میں جانے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ یہ ماں بن جبل 18 سال کی عمر میں ایمان قبول کیا، کیا ماں نے تربیت کی تھی کہ پوری زندگی دین اور دینی کاموں میں وقف کر دی۔ یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کے بیٹے ایسا دین میں اور دینی امور میں مشغول ہیں کہ نہ کھانے کا فکر ہے نہ خواہشات کا فکر ہے، بس ایک فکر ہے کہ اپنے اللہ کس طرح راضی ہو جائے۔ کیا تربیت تھی ماؤں کی اپنے بچوں کے بارے میں بچپن سے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ بہت درد کے ساتھ افسوس کرتے ہوئے ہائے اب وہ گودے نہ رہی جن گودوں میں ہم نے پرورش پائی ہے، ہائے اب وہ گودے نہ رہی جن گودوں میں ہم نے پرورش پائی ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں الیاس یوسف کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال ان گودوں کا ہے جن گودوں میں الیاس یوسف نے تربیت پائی ہے، کمال ان گودوں کا ہے۔
جن گودوں میں گیا جس نے تربیت پائی ہے، کس رخ سے ان بچوں کی تربیت کی جاتی تھی اور کنہیں کس رخ سے اٹھایا جاتا تھا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت سید احمد شہید لکھی، موٹی موٹی 2 جلدوں میں اتنی موٹی موٹی کتاب ہے سیرت سید احمد شہید، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث میں پیش کی تو مولانا الیاس صاحب نے پورا پڑھنے کے بعد مولانا علی میاں صاحب کو یہ کہہ کے واپس کیا کہ مولانا اس کتاب سے میرے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، یہ سارے قصے تو میں نے اپنے نانی دادی کی گود میں سنے ہوئے ہیں، اس کتاب سے میرے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، یہ سارے قصے تو میں نے نانی دادی کی گود میں سنے ہیں۔ وہ گودیں تھی جن گودوں میں گیا دوسرے پرورش پائی ہے، وہ گودیں نہ رہی جن گودوں میں ہم نے تربیت پائی ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے پڑھا ہے کیا کس روح سے بچوں کی تربیت ہوگی؟ بچپن سے بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، بچپن سے بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے اگر بچے سے کوئی گناہ صادر ہو جائے، اگر بچے سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو وہ گناہ باپ کے ذمے میں لکھا جاتا ہے، بچہ گنہگار قرار نہیں دیا جاتا۔ بچہ بالغ ہو گیا، باپ نے وقت پر شادی نہیں کی، اس سے زنا شادی ہوا تو باپ جانی شمار ہوگا، بیٹا نہیں۔ اس لیے میرے بھائی عزیزو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کی معاشرت کو ایسا پاکیزہ اور ایسا اعمال سے منور بنا دے کہ بچے ہوش سنبھالیں تو ان کے کام میں اللہ اور اس کے رسول کی جملے پڑھیں۔ جب بچہ ہوش سنبھالے تو اسے اللہ کی بڑائی عظمت کے جملے سنائی دے، اسے دنیا کی چیزوں کی جملے نہ سنائی دے، اسے گھر میں ماں باپ کے درد اور فکر اور ماں باپ کے جذبات وہ دین کو زندہ کرنے کے نظر آئیں۔ گھر کا ماحول ایسا بنا، تعلیم تربیت کا ایسا ماحول بناؤ کہ گھروں کے اندر ایمانی حلقے قائم کر کے، گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے قائم کر کے، کہا جا رہا ہے تعلیم کے حلقے قائم کرو، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تعلیم کے حلقے قائم کرنے میں کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے۔ کھیتی کاروباری میں بڑی تعداد شہروں کا لگائی بہنوں کی ہے اور بہت کم گھروں میں گھر کے اندر تعلیم کے حلقے قائم ہیں۔ برا جیسے صوبے میں بہت کم گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم ہیں، پھر شکوے شکایتیں بچے بگڑ رہے ہیں۔ بچوں کو بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ بچے بگڑ رہے ہیں۔ ہم نے بچوں کو بنانے کے لیے کیا کیا؟ سب سے بنیاد تو یہاں سے ہے، نظام دین سے تو کہا جا رہا ہے بچے کو گود میں لے کے بیٹھے ماں تعلیم کے درمیان، تاکہ تعلیم میں پڑھی گئی باتیں بچہ سنے اور اس کے ایمان میں تبدیلی پیدا ہو، اس کا فکر بدلے، اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو۔ تعلیم کے حلقوں میں بچوں کو لے کر گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کر کے ایمانی فضائیں گھروں کے اندر قائم کرو، ان فضاؤں میں بچوں کی تربیت ہوگی، ان فضاؤں میں بچوں کی تربیت ہوگی، گھر کے اعمال سے بچوں کی تربیت ہوگی۔ ایک عمل گھر کے اندر سنت کا چھوٹ جاتا ہے، شیاطین گھروں میں قابض ہو جاتے ہیں اور شیاطین کے درمیان بچے پرورش پائیں گے، وہ شیاطینی فکر کے ساتھ پرورش پائیں گے۔ روایت میں صاف ہے اگر رات میں سوتے وقت دروازہ بغیر بسم اللہ کے بند کیا جاتا ہے، شیاطین گھر میں گھس جاتے ہیں۔ ایک بسم اللہ کی سنت چھوٹ جانے پر پورے گھر پر شیاطین کا رات بھر قبضہ رہتا ہے، اور جب دسترخوان لگتا ہے اور گھر والے کھانے بیٹھتے ہیں بغیر بسم اللہ کے کھایا جاتا ہے تو شیاطین دسترخوان پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ ایک بسم اللہ کی سنت کے چھوٹ جانے پر شیاطین گھر میں قابض ہو گئے اور دسترخوان پہ قابض ہو گئے۔ پھر شکوے شکایت ہے کہ بچوں کو سحر ہو گیا اور بچوں کو جادو ہو گیا۔ نہ سحر ہے نہ جادو ہے، ہم مشہور ہو چکے ہیں، ہمیں سنتوں کا اہتمام نہیں، ہمیں بچوں کی تعلیم تربیت کی طرف توجہ نہیں۔ بگاڑ بچوں میں نہیں آتا ہے، بگاڑ بچوں کے ماں باپ میں آتا ہے۔ بچے تو فطرت اسلام میں پیدا ہوتے ہیں۔ ماں اور ماحول کے جذبات کتنے بدلے تھے؟ سلمان الاقوا کے اندر یہ فکر کس نے پیدا کیا تھا؟ ان کے اندر پنجوں کے بل کھڑے ہو کر دان دینے کے جذبے کس نے پیدا کیے تھے؟ ان بچوں میں
بندوں کے بل کھڑے ہو کے جان دیں کہ جذبے کس نے پیدا کیے تھے کہ گھر کا ایسا نورانی پاکیزہ ماحول ہوتا تھا، وہ ماحول بچوں کی تعلیم تربیت کیا کرتا تھا۔ اس لیے سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کی معاشرت کو تبدیل کریں اور گھروں میں تعلیم کا اہتمام کریں تاکہ بچے بچپن سے اس روح سے تربیت پائیں، بچے بچپن سے اس روح سے تربیت پائیں۔ پھر دوسری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بلوغ شرط ہے، مقامی اعمال کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے، نفر کے لیے بلوغ شرط ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اللہ کے راستے میں نکالو۔ بلوغ سے پہلے مقام پر اپنے ساتھ تعلیم کے حلقوں میں لے کر بیٹھنے کا اہتمام کرو، بلوغ سے پہلے مقام پر اپنے ساتھ مسجد میں اپنے ساتھ لے جانے کا اہتمام کرو۔ فقہاء نے پوری بحث کی ہے کہ بچوں کی صف کہاں لگائی جائے، بچوں کی صف کہاں لگائی جائے۔ مسجد میں بچوں کی صف لگانے پر پوری بحث کی ہے فقہاء نے۔ بہت سے ناسمجھ بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں مسجد میں شور مچانے پر، آیا نا جب مسجد میں اور بچہ بیچارہ آئندہ آنے کی تصویر ختم ہو گئی اس کے کہ بڑے میں نے ڈانٹ دیا۔ فقہاء نے بحث کی ہے بچوں کی صف کہاں لگائی جائے۔ ایک دن حضرت فرما رہے تھے کہ بھئی آپ کے یہاں تو صف لگانے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے مردوں کی صف ہوگی، پھر مستورات کی صف ہوگی، پھر بچوں کی صف ہوگی، پہلے مردوں کی صف ہوگی، پھر بچوں کی صف ہوگی، پھر مستورات کی صف ہوگی۔ اس شافعی کے اندر دو مردوں کے بیچ میں ایک بچے کو کھڑا کیا جائے گا۔ دونوں طریقے شافعی میں دو مردوں کے بیچ میں ایک بچے کو کھڑا کیا جائے۔ یہ بچہ کیوں شرارت کرے گا، یہ بچہ کیوں شرارت کرے گا؟ بچوں کی تعلیم تربیت کا اتنا اہتمام شریعت میں ہے کہ سب لگانے کی پوری ترتیب بتائی گئی ہے، اور یہاں مسجد میں آنے والے بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے شرارت کرنے پر، شور کرنے پر۔ بچہ ہے شرارت کرے گا، شور کرے گا۔ بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لے جانے کا اہتمام اور مسجد کے اعمال میں اپنے ساتھ شریک کرنے کا اہتمام۔ اقیم الصلاۃ کا جو حکم ہے وہ 7 سال کی عمر میں ہے۔ 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو، اور صرف نماز ہی نہیں، وامر بالمعروف، بیٹے اعمال دعوت سے بھی جڑنا، بچپن سے ہی اچھی باتوں کا حکم کرنے کی ذمہ داری 7 سال کے بچے پر شریعت نے ڈالی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھار جوش میں کھیلتے ہوئے وہ ماحول کا اثر اور گھروں میں تعلیم تربیت کا اثر بچوں میں ایسا ہوتا تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں صحابہ کی زندگی ایسی رچ بس گئی تھی کہ ان کی دادی کہتی تھی الیاس تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی شکلیں صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ کبھی فرماتی تیرے جسم سے مجھے صحابہ کی خوشبو آتی ہے، تیرے جسم سے مجھے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب بچپن میں بچوں میں کھیل رہے، کھیلتے کھیلتے کہتے آؤ بھی چلو بے نمازی کے خلاف جہاد کریں گے۔ بچہ آؤ بھی بے نمازی کے خلاف جہاد کریں گے۔ کیا ماحول گھر کا بنا ہوا تھا، تربیت کا، تعلیم کا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ ماحول میں یہ بات پیدا ہوگی، ان کی زندگی میں یہ بات پیدا ہوگی۔ حضرت شیخ فرماتے میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، میں کانڈلا سے سہارنپور سے کانڈلا آیا، 14-15 سال کا بالغ ہو گیا، تراویح سنا کر آیا تھا۔ گھر پہنچا تو گھر کی مستورات کہنے لگی زکریا آج تراویح تجھے سنانی ہے۔ حضرت شیخ فرماتے میں تو چھوٹا بچہ، میں تو سوچا آج 29ویں شب ہے، 29 دن سے قرآن سنا کر آیا، آج چھٹی منا لوں گا۔ لیکن گھر کی ساری دادی نانی بڑی بوڑھی جو بھی ملتی کہتی زکریا اگر آج کام نہ ہوا تو آج قرآن سنانا۔ حضرت شیخ فرماتے کا انسان کام نہیں ہوا تو میں گھر آیا اور ساری گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں سب جمع، اور میں نے نیت باندھی اور الحمدللہ سے شروع کیا، اور 2 رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ کے سلام پھیرا۔ 2 رکعت میں سلام پھیر کے پیچھے اور جوش کے انداز میں کہا اور سناؤں؟ تو دیکھا ساری گھر کی مستورات سب میں موجود، ایک بڑی بھی جو حضرت کی دادی ہوتی ہے کہنے لگی زکریا ہم تو سوچ رہے تھے آج میرا زکریا بھی کمال کر کے دکھائے گا۔ اور حضرت شیخ پریشان کہ کون سا کمال اور دکھانا ہے؟
2 रकात में कुरान सुना दिया। कहने लगी हम तो इतना कुरान रोजाना तरावी में सुनते हैं, मैं तो सोच रही थी आज मेरा ज़करिया कमाल करके दिखाएगा, हज़रत उस्मान गनी की सुन्नत जिंदा करके 1 रकात में पूरा कुरान सुना देगा। ऐसी तरबियत तालीम के माहौल में इन बच्चों ने परवरिश पाई। तो उन्होंने क्या किया, लाठी लेके खड़े हो जाते, आओ भी बेनवाजी के खिलाफ जिहाद करें। 7 साल के बच्चे को दावत की फिक्रों पर उठाना है, वअम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अच्छी बातों का हुक्म किया कर, बुरी बातों से मना किया कर। वस्बिर अला मा असाबक, बेटा इस काम पर हालात भी आते हैं, सब्र भी किया कर। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, ये बड़ा काम। बचपन से इस रुख से उठाया जाए, बच्चों को तालीम के हल्के में लेकर बैठा जाए, मस्जिद की तालीम में उन्हें अपने साथ लेकर बैठा जाए, मस्जिद में तालीम के हल्कों में और मस्जिद में अपने साथ आवाज में उन्हें शरीक किया जाए, ताकि बच्चे इस रुख से तरबियत पाएं, बच्चे इस रुख से तरबियत पाएं। खुरूज के लिए बुजुर्ग कहते हैं, लेकिन दौरे साहबा में नाबालिग बच्चों में भी ऐसे जज्बे पैदा हो गए थे अल्लाह के रास्ते में जान देने के, नाबालिग बच्चों में भी ऐसे जज्बे पैदा हो गए थे अल्लाह के रास्ते में जान के नजराने पेश करने के। बच्चे पंजों के बल खड़े होकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे भी कबूल करना है। जबकि बच्चों को मालूम है कि जिहाद में गनीमत में से माल में बच्चों को हिस्सा नहीं दिया जाता है, इन्हें कुछ मिलना नहीं है, लेकिन जान लगाने के जज्बे ऐसे थे, बच्चे पंजों के बल खड़े होकर अल्लाह के नबी मुझे कबूल करना। एक साहबी छुपते फिर रहे हैं, तो दूसरे ने पूछा क्या बात है, छुपते क्यों फिर रहे हैं? कि मैं छोटा हूँ, मैं छुपता इसलिए फिर रहा हूँ कि कहीं हुजूर की नजर पड़ जाए और हुजूर मुझे वापस भेज दें। एक बच्चा रो रहा है, बाप से कहने लगा अब्बाजान मेरी सिफारिश लगा दो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि हुजूर मुझे भी अपने साथ ले चलें। रो रहा है बच्चा, कहाँ से ये जज्बा पैदा हुआ? घर की तारीफ का जो माहौल था, माहौल ने बच्चों में ये शौक पैदा किया था। एक बच्चे को आपने लिया तो दूसरा बच्चा कहने लगा अल्लाह के नबी मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूं, मुझे भी ले लीजिए। बच्चा आप अलैहिस्सलाम ने से कहने लगा अल्लाह के नबी मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूं, आप कुश्ती करा दो, कुश्ती कराने पे पता चलेगा किसकी ताकत ज्यादा है। आपने दोनों की कुश्ती कराई। एक मैदान है, आज भी वो मैदान कायम है, जिस मैदान में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला था। रात भर बच्चों ने वहां कियाम किया, अल्लाह के रास्ते में निकलकर मदीना से बाहर ओहद पहाड़ से पहले वो जगह है, वहां रात भर कियाम किया। सुबह अलैहिस्सलाम ने बच्चों को वापस भेजा, एक रात अल्लाह के रास्ते में लगवाई। सुबह फिर आपने बच्चों को वापस भेजना चाहा तो बच्चे रो रहे, कोई रो रहा है, कोई छुप रहा है। एक बच्चा कह रहा मुझे भी ले लो, जब आपने इसको ले लिया आपने कहा चलो कुश्ती करो। जब कुश्ती शुरू हुई तो वो छोटा बच्चा बड़े से कह रहा है कि अल्लाह के नबी ने तुझे तो ले लिया है, मुझे भी चलना है, लिहाजा तुम हार जाओ मैं जीत जाऊं, काम में काना खुशी हो रही। कैसे दीन पे जान लगाने के जज्बे अल्लाह ताला के दिलों में कैसे पैदा किए हुए थे। एक छोटा बच्चा अपने बड़े से कह रहा है कि भाई तुम हार जाओ मैं जीत जाऊं, ताकि अल्लाह के नबी मुझे भी ले। कुश्ती हुई, बड़ा थोड़ी देर के बाद हार गया, छोटा जीत गया, तो उन्होंने छोटे को भी ले। ऐसे जज्बे बच्चों में जान लगाने की होती है कि घर की तारीफ तरबियत का असर था और घर के अंदर आवाज दावत का और हर वक्त दीन की फिक्रों का जो माहौल बना हुआ था, उस माहौल का असर था कि बच्चों की तारीफ तरबियत इस रुख से हो रही। इसलिए अपने बच्चों को शुरू से इस रुख से उठाया जाए कि तालीम के हल्कों में, ईमान के हल्कों में, घर में जो ईमान का हल्का लगाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि ये ईमान का हल्का इन बच्चों के अंदर तब्दीली पैदा करे, इनसे ईमान के मुज़ाकरात किए जाएं, ईमान के हल्के घरों में लगाने का हुक्म दिया गया। घर में 5 आमल के साथ तारीफ जो ली जा रही है, उसमें एक अमल ईमान का हल्का है ताकि बच्चों के अंदर एक अमल सिफात का हल्का है ताकि बच्चों में सिफात पैदा हो, एक अमल कुरान की तस्हीह का हल्का है ताकि बच्चों में ये रुख पैदा हो, एक अमल तस्कील का है ताकि बच्चों में तस्कीली रुख पैदा हो। तस्कीली हल्का घरों के अंदर तस्कीली हल्का ताकि इस रुख से बच्चों की तरबियत हो। एक बच्चे से पूछा गया क्या बनना चाहते हो? कि जी मैं साहबी बनना चाहता हूँ। साहबी क्या होते हैं? अंग्रेज टीचर कहने लगी मैं परेशान की बच्चा कहते मैं साहबी बनना चाहता हूँ। अब तो बच्चों के जज्बात कुछ और ही हैं, तालीम के हल्के ना होने की वजह से, तालीम के हल्के हो तो बच्चों में ये जज्बात पैदा हो, इसलिए मैं साहबी बनना चाहता हूँ। जिससे कि साहबा के वो मुजाहिदों के और साहबा के वो अल्लाह के कुर्ब बच्चे और साहबा के वो अल्लाह के रास्ते के जान माल लगाने के किस्से घरों में सुनेंगे, इससे बच्चों की तरबियत
اس لیے دوسری بنیادی بات یہ ہے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اعمال دعوت میں اہتمام سے شروع سے لے کر چلا جائے اور بلوغ پر انہیں راہ خدا میں نکالا جائے. مائی سب کچھ ہے یار بچوں کا. ہر بچے کو چاہے کالجز میں پڑھ رہا ہو چاہے دینی مدرسوں میں پڑھ رہا ہو ہر بچے کو اللہ کے راستے میں نکالنے کا نظام قائم کیا جائے. اگر ہم نے چھٹی کے اوقات بچوں کے حضور نہ کیے چھٹی کے اوقات میں انہیں اللہ کے راستے میں نہ نکالا تو یہ چھٹی کے اوقات لایانی میں لگیں گے. یہ چھٹی کے اوقات غلط دوستوں میں گزریں گے. یہ چھٹی کے اوقات غلط ماحول میں گزریں گے. یہ چھٹی کے اوقات غلط چیزوں میں گزریں گے. انسان فارغ نہیں رہتا ہے یا تو خیر کے کاموں میں یا شر کے کاموں میں. انہیں خیر کے کاموں میں لگا دو شر کے کاموں سے بچ جائیں گے. لوگ کہتے ہیں تبلیغ میں نہیں منکر نہیں ہے اس سے زیادہ نہیں منکر اور کیا ہوگا کہ جو منکر کرنے والے ہیں انہیں معروفات کے ماحول میں لے کر مشغول کرا دو. منکر کرنے کا موقع نہ ملے کرنے کے کاموں میں لگ جائیں گے نہ کرنے کے کاموں سے اللہ نے بچا دے گا. مشغول کر دو انہیں اللہ کے راستے میں دینی تقاضوں میں ایسا مشغول کر دو کہ انہیں فرصت نہ ملے کسی معصیت کی. انہیں فرصت نہ ملے کسی گناہ کے اسباب میں مشغول ہونے کی. انہیں فرصت نہ ملے باطل کے ان حالات میں مشغول ہونے کی. انہیں بالغ ہوتے ہی ہوش سنبھالتے ہی اللہ کے راستے کے نفر پر لگایا جائے اٹھایا جائے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں 14 سال کا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدر میں پیش کیا گیا. آپ نے واپس کر دیا کہ یہ بچہ ہے. 15 سال کا ہو گیا بچے انتظار میں تھے. 15 سال کا ہو گیا پھر پیش کیا گیا وہ ہاتھ میں حضور پاک علیہ السلام نے قبول فرما لیا. یہ بات مستورات میں ہونا مولانا آپ علیہ السلام نے قبول فرما لیا. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی ہیں. حضور پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں. نکاح ہو گیا. چھوٹے چھوٹے 3 بچے عون محمد عبداللہ اور عمر 32 سال یا 33 سال اور اللہ کے راستے میں چلے گئے اور جا کر جامع شہادت نوش کر لی. شہید ہو گئے. اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. شہید ہو گئے. ان کے 3 بیٹے تھے عون محمد عبداللہ. اور بالغ ہوا انہیں اللہ کے راستے میں بھیجا گیا تو وہ بھی اللہ کے ان کا نکاح کرایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں بھیجا تو وہ شہید ہو گئے. پھر ان کی جو بیوی تھی اس سے محمد کا نکاح کرایا دوسرے بیٹے کا. اور دوسری وہ بالغ ہو گیا اس کا نکاح کرایا پھر اسے اللہ کے راستے میں بھیجا. وہ بیٹا بھی گیا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. پھر اس بیوی سے تیسرے بیٹے عبداللہ کا نکاح کرایا. عبداللہ سب سے چھوٹے والے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو جماعت روانہ فرمائی تھی مدینہ منورہ سے اس جماعت میں عبداللہ بھی تھے. سب سے چھوٹے صحابی عبداللہ اور سب سے بڑے صحابی ابو ذر غفاری. 44,000 صحابہ اور 2,000 مستورات تھی اس جماعت میں. اس جماعت کے سب سے چھوٹے صحابی عبداللہ یہ حضرت جعفر کے بیٹے ہیں. وہ بھی گئے اور وہ بھی جامع شہادت نوش کر. باپ بھی شہید. تینوں بیٹے تھے. ایسے جذبات ہوا کرتے تھے. بچہ ہوش سنبھالے اسے راہ خدا میں بھیج دو تاکہ یہ اللہ کے دین کے تقاضوں پر پرورش پائے اور تاکہ یہ اللہ کے دین پر اپنی جان کے نذرانے پیش کرے. ماں کے جذبے یہ ہوتے تھے کہ بچہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے یہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے. اب تو چلے کے لیے بھیجنا مشکل ہو گیا اور تعطیلات میں بھی ابھی تو ذرا گھومنے کی عمر ہے گھومنے چلا جائے گا. ابھی تو اسکول پڑھ رہا تھا مشغول تھا. اب چھٹی ہوگی ذرا اس چھٹی میں اس کو بھیج دے ذرا نانی دادی کے پاس گھوم پھر کے آ جائے گا. یہ مدرسے میں پڑھ رہا تھا پورے سال. رمضان کی چھٹی آ گئی چلو بھی اس چھٹی میں ذرا یہ خالہ پھوپھی کے یہاں گھوم پھر کے آ جائے اور یہ ذرا اس کو کھیلنے کودنے کا موقع دیا جائے. اور وہاں حال یہ ہوتا تھا کہ موقع مل جائے اور بچوں کو راہ خدا میں بھیج دیا. ایک ماں نے اپنے بچے کو بھیجا اور بچے شہید ہو گیا اور ایسا ویسا شہید ہوا. مسلم الکذاب کے مقابلے پہ شہید ہوا. اس نے جسم کے سارے ٹکڑے کیے جتنے جوڑ تھے سارے جوڑ کو کاٹ کاٹ کے اس طرح دردناک شہادت ہوئی اس بچے کی. مائیں اس صحابہ اس کو ماں سے اس خبر کو چھپا رہے تھے کہ ماں کو پتہ چلے گا بچہ ایسا دردناک شہید ہو گیا تو ماں کو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوگی. تو صحابہ اس خبر کو چھپاتے تھے بتاتے نہیں تھے. تو جب
ماں کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے کو مسلمانوں کے غدار نے شہید کر دیا اور اس طرح شہید کیا، تو ماں کہہ رہی ہے لہذا الیوم ارضعہ، میں نے اسی دن کے لیے اس بچے کو پالا تھا، وعند اللہ احتسبتہ، اور میں اللہ سے بہت ثواب کی امید رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت ثواب دے۔ میں نے تو بچے کو پالا ہی اس دن کے لیے تھا کہ اللہ کے دین پر اپنی جان کے نذرانے پیش کرے گا۔ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے بچوں سامنے سے زخم دیکھنا چاہتی ہوں، پیٹھ پر بزدلوں کی طرح کوئی زخم نظر نہ آئے، آگے بڑھو آگے بڑھو، میں نے تمہیں پالا ہے اس لیے کہ تم دین پر جان کے نذرانے پیش کرو۔ یہ مائیں ہوتی تھی، ان بنیادوں پر بچوں کو آگے بڑھایا جاتا تھا۔ اس لیے تیسری گزارش آپ اللہ سے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بالغ ہوتے ہی اللہ کے راستے میں بھیجنے کا اہتمام کریں۔ تعلیم ہمارے نزدیک عذر ہے، تعلیم عذر ہے، پڑھائی کے ایام میں اسکول میں پڑھ رہا ہو یا مدرسے میں پڑھ رہا ہو، پڑھائی کے ایام میں ہم نہیں کہتے آپ کو کہ اللہ کے راستے میں بھیجو، پڑھائی کے ایام میں مقام کے اعمال میں جم کے انہیں شریک کراؤ، مسجد کے مشورے میں بیٹا شریک ہو، ملاقاتوں میں بیٹا آپ کے ساتھ رہے، تعلیم کے اندر آپ کا بیٹا شریک رہے، گشتوں میں آپ کا بیٹا شریک رہے، مقام کے سارے اعمال میں آپ کے ساتھ شریک رہے۔ خروج کے لیے ہم کہہ رہے کہ جو ہی تعطیلات ہو جائے، تعطیلات میں بچوں کا ذہن پہلے سے بنا ہوا رہے کہ یہ ابھی اسکول کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، یہ گرمی کی چھٹی آ رہی ہے، اس میں ہم وقت لگائیں گے، سردی کی چھٹی آ رہی ہے وقت لگائیں گے، رمضان کی تعطیلات آ گئی مدرسے کی، ماں باپ کہیں بچوں سے کہ بیٹا تم نے 10 مہینے مدرسے میں پڑھنے کے لیے پڑھا ہے، 1 مہینہ 41 دن اس علم کو جو مدرسے میں پڑھا ہے اسے لے کر علاقوں میں چلے جاؤ، اللہ کے دین کو امت میں زندہ کرو۔ مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ نے پرورش کی ہے، مدرسے میں پڑھایا ہے، تو والدہ نے اپنے بچے کو خط لکھا، بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اس بچے کو خط لکھا، وہ خط کتابوں میں چھپا ہوا ہے، ایسے جذبے سے خط لکھا ہے بیوہ نے اپنے بیٹے کے نام کہ بیٹا میں تجھے اللہ کے دین کے تقاضوں میں استعمال ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں، صحابہ کی اولادوں کی طرح، بیٹا میں تجھ سے دنیا نہیں چاہتی، بیٹا میرے دنیا کے کوئی تقاضے تجھ سے متعلق نہیں ہے، میں تو تجھے اللہ کے دین پر جان مال لگاتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ خط عجیب چھپا ہوا ہے، وہ خط ایک ماں کا خط اپنے بیٹے کے نام۔ اس طرح بچوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام، رمضان کی تعطیلات میں جتنے بچے آپ کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں سارے ساتھی اپنے بچوں کو رمضان کی تعطیلات میں اللہ کے راستے میں بھیجنے کا اہتمام کریں۔ باپ کہتے ہیں جی بیٹا اب تو حافظ ہو گیا ہے، اب تو یہ تراویح سنائے گا، بیٹا حافظ ہو گیا ہے اب تو یہ تراویح سنائے گا، اس لیے میں اس کو گھر بلا رہا ہوں۔ ہر سال تعطیلات میں گھر بلاتے رہو اور جب فارغ ہو جائے تو پھر کہہ دو بھی ذرا اس کی تشکیل کرو سال کی، اور بچے تشکیل کے تیار نہیں ہو رہا ہے، اب باپ پریشان ہے کہ سال کے لیے جانے کی تیار نہیں، اچانک سال میں تھوڑا نہ جائے، آپ کی ہر تعطیلات میں ان کا چلہ لگتا رہتا، ہر تعطیلات میں ان کا چلہ لگتا رہتا، بقرعید کی تعطیلات میں ان کا اثر لگتا رہتا، تھوڑی سی گھر میں رہ کر گھر والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا، یہ اللہ کے راستے کی گرد چھانتا، تو اس کے لیے سال نکلنا زندگی کھپانا بہت آسان، سال نکلنا زندگی لگانا بہت آسان اگر اس روپ سے تربیت کی جائے۔ تراویح